ظاہر سی بات ہے جب مولا عباس کے روضے میں تھا تو 4-5 دن، ظاہر سی بات ہے اب 1-2 دن میں جو وہاں کے خادم تھے تو ان سے بات چیت ہوتے دوستی ہو گئی. خادم جو تھے وہاں پر ان سے دوستی ہو گئی. جب دوستی ہو گئی تو ایک دن رات میں ہم لوگ یوں بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو میں نے پوچھا خادم سے کہ آپ اتنے سال سے مولا کے روضے میں خدمت کر رہے ہیں، توجہ کریں، آپ اتنے سال سے مولا کے روضے میں خدمت کر رہے ہیں، کوئی مولا کا معجزہ بتائیے تاکہ میں اندازہ لگا سکوں، لوگوں کو بتا سکوں، مومنین کو، کیونکہ مولا کا ذاکر ہو. کہا کہ بہت سے معجزات ہیں مولا کے. نابینا آیا اس کو آنکھ ملی، اپاہج آیا اس کو ہاتھ پیر ملے، نہ جانے کتنے فقر و تنگدستی کی حالت میں لوگ آئے، تمنگر ہو کر گئے. اسی بار کا باب الحوائج ہے نا، توجہ کریں، کوئی دعا رد نہیں ہوتی مگر یہ کہ مولا عباس اس کو مستجاب آپ کے وسیلے سے. توجہ ہے نا. کہتے ہیں ان میں کوئی بہت بہترین تھا کہ ایک عیسائی فیملی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جو باہر کے رہنے والے اور ان پر مولا عباس کی نظر عنایت. دیکھیں کب مولا عباس کی کس پر عنایت ہو جائے. توجہ، ان کی نظر عنایت. کہا کہ واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ مولا عباس نے ان پر اتنا کرم کیا کہ اتنا کرم کیا، پوری فیملی جو کہ انگریز تھی سب کے سب مولا کے جو اطاعت گزار ہو گئے اور سب کے سب شیعہ ہو گئے. کہا کہ کیسے، واقعہ کیا ہوا؟ کہا کہ واقعہ جو ہے باہر کا ہے، کینیڈا یا لندن کا ہے، مجھے اس وقت وہ جگہ کا نام نہیں آ رہا. کہا کہ وہ انگلینڈ وہاں کا واقعہ ہے. ایک فیملی جو عیسائی فیملی ہے، اب عیسائی فیملی ظاہر سی بات ہے دور دور تک ان کے ذہن میں نہ مولا کا نام ہے، نہ ان کی جو نشانی ہے، نہ مولا علی کو جاننے والے، نہ رسول کو جاننے والے، کسی کو نہیں جاننے والے. کہتے کہ ان کی فیملی گھومنے کی غرض سے چھٹیوں میں وہ کسی شہر جا رہے تھے جو پہاڑیوں پر سے اس کا راستہ ہوتا تھا. اور جو پہاڑیوں پر سے جیسے کشمیر وغیرہ میں اپنے، یا آپ جو ہے مہاراشٹر میں دوسرے شہروں میں جائیں جو ہے تو پہاڑیوں پر راستہ ہوتا ہے جو بڑا خطرناک راستہ ہوتا ہے، اور آپ لوگ سب بہتر طریقے سے جانتے. کیونکہ اس پر سے ان کی گاڑی گزر رہی تھی. اب جب نیچے اترنے لگی تو ان کی گاڑی کا بریک جو تھا وہ فیل ہو گیا. اب اوپر سے نیچے جو ہے بہت زیادہ بلندی ہو کر اب وہ بریک فیل ہونے کی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ کنٹرول میں گاڑی رہنے والی نہیں. اب اس کو جو ہے ختم ہونا ہے. اب یہ واقعہ ہو سکتا ہے مجھے بتانے میں دیر لگے، لیکن یہ کام ہونے میں بڑے جلدی لگی، جو ہے بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے. اس بات وہ گاڑی اسپیڈ سے آ رہی ہے اور جس کا بریک فیل ہو گیا ہو تو اب اس کی کیا صورت حال ہوگی. وہ نیچے جب گاڑی گرے گی تو کیا ہوگا اس کا حال. اب اس میں کوئی بچے گا کہ نہیں بچے گا، کسی کے بچنے کی تو امید نہیں ہو سکتی. توجہ کرے، کہتے ہیں کہ جو ہے ہر ایک بیٹھا ہوا اپنے اعتبار سے، کوئی جناب عیسیٰ کو بلا رہا ہے، کوئی جناب مریم کو بلا رہا ہے کہ کوئی ہیلپ کرنے کے لیے آ جائے، لیکن سب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب جان بچنے والی نہیں. ہر ایک رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یا عیسیٰ یا عیسیٰ ہیلپ می ہیلپ می ہیلپ می. لیکن جو ہے کسی کی جو ہے، لیکن اسی در انہی کے ساتھ ان کی جو چھوٹی بچی ہے، سب سے چھوٹی بچی جو پیچھے سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ذہن میں آیا کہ میرے بابا، میرے پیرنٹس جو ہے یہ جناب عیسیٰ اور جناب مریم کو پکارے، لیکن اب ہمارے بچنے کی امید نہیں ہے. اس کی زبان سے یکایک نکلا یا ابوالفضل العباس. اللہ اکبر، یا ابوالفضل العباس اس کی زبان سے نکلنا تھا. اب یہ جناب مولا عباس کے حرم میں کبھی جانا ہو تو آپ وہاں پر معجزات کی جو کتاب ہے اس میں یہ معجزہ باقاعدہ طور پر لکھا ہوا. تو آپ دیکھیں کہ یا ابوالفضل العباس جیسے ہی زبان سے نکلا، انہوں نے دیکھا کہ کسی خوبصورت چاروں طرف نور ہی نور پھیلا اور سامنے گاڑی کے صرف نور نظر آ رہا. ایسا احساس ہوا کہ کسی نے اپنے دست مبارک سے پوری گاڑی کو اٹھایا ہو اور اس بلندی سے لا کر آہستہ سے زمین پر رکھ دیا. دیکھیے واقعہ بیان کرنے میں تاخیر ہوتی ہے لیکن اس کو ہونے میں وقت نہیں لگا. کسی نے آسانی سے اوپر سے حفاظت کے ساتھ زمین پر لا کر رکھ دیا. سب سیف، کسی کی جان کو کچھ نہیں ہوا. اب یہ جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے افراد تھے، جو لوگ تھے،
ظاہر سی بات ہے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا کہ کون، کس نے ہماری مدد کیا؟ ادھر سے آواز آئی ابوالفضل العباس، سنیں ابوالفضل العباس۔ کہتے کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، یہ لوگ پیرنٹس کہتے کہ ہم نے لڑکی سے پوچھا کہ آخر تم نے یہ نام کہاں سے یاد کیا، تم نے کیسے پڑھ لیا اس نام کو، اور یہ کون ہے، کس کو تم نے پکارا کہ جس نے ہمیں نجات دیا؟ توجہ کرے، یہ خود وہاں کے خادم بیان کر رہے ہیں اس واقعے کو کہ یہ تم کو نجات کس نے دیا، یہ کون سی شخصیت ہے؟ نہ عیسیٰ ہے، نہ مریم ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ اور کوئی نبی میں سے ہے کون؟ کہتے مجھے بھی نہیں پتا، میں بھی نہیں جانتی کہ یہ کون ہے۔ کیا تمہاری زبان پہ نام کیسے آیا؟ توجہ، کبھی کبھی یہ جو مجلسیں جو ہوتی ہیں نا، بچوں کے جو ذہن میں جو نام آتے ہیں نا بار بار، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، توجہ کرے، کیوں نام لینا مجلسوں میں لانا بچوں کو ضروری ہے، کیوں بیٹھنا ضروری ہے، کیوں مجلس کو سننا ضروری ہے، کیوں شرکت کرنا، توجہ کرنا۔ وہ کہتی مجھے نہیں پتا کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتی یہ کیا ہے، لیکن اب تمہاری زبان پہ آیا کیسے یہ نام؟ کہتے کہ میری کلاس میں میری ایک دوست ہے کہ جو شیعہ ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی کلاس میں، کئی سال سے اس کو میں نے دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ اپنے پیر، اپنے داتا، اپنے آقا کا نام لیتی تھی، اور یہی نام لے کر پکارتی تھی، اس کی مشکل آسان ہو جاتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ جب اس کی مشکل آسان ہوتی ہے تو پھر ہماری مشکل کیسے آسان نہیں ہوگی؟ تو میں بھی انہی کو پکار کر دیکھتی ہوں، لہٰذا میری زبان پر مجھے یاد تھا وہ نام، کلاس میں وہ نام لیا کرتی تھی، میں نے بھی وہی یا ابوالفضل العباس کہہ کے ان کو پکارا، اور ہماری ہیلپ بھی ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ لوگ اس کے ہیں۔ آج ہماری جان سالم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کربلا کا واقعہ بتایا، ہم نے کہا رسول کو جانتی ہو؟ کہا ہاں، پروفٹ محمد کو ہم جانتے ہیں۔ کہا ان کے وصی کو جانتی ہو؟ کہا کہ ہاں، ان کے وصی کے بارے میں بھی تھوڑا بہت سنا ہے۔ کہا کہ انہی کے ایک لاڈلے بیٹے کا نام ابوالفضل العباس ہے کہ جو کربلا کے میدان میں دونوں شانوں کو کٹا کر شہید ہو گئے۔ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، اگر ابوالفضل العباس کو آواز دیتا ہے تو مولا اس کی مدد کے لیے ضرور آتے ہیں۔